السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز ہم ترکی سے کریں گے۔ ہم اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 24 جولائی 1923 کو یورپ اور سلطنت عثمانیہ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ یعنی موجودہ ترکی اپنے ملک کی حدود میں کسی بھی قسم کی آئل کی ڈرلنگ نہیں کرے گا اور اپنی بندرگاہ سے گزرنے والے یورپی جہازوں سے ٹیکس بھی نہیں لے گا۔ ان معاہدوں کے بعد ترکی کی 700 سالہ خلافت کا اختتام تو ہو گیا، جس میں عرب ممالکوں نے بھی بغاوت کی۔ ترکی نے تمام اسلامی اقدار کو خاطر خواہ رکھتے ہوئے عربوں میں کسی بھی قسم کی خون ریزی سے انکار کر دیا اور حجاز کی چابیاں ایک بار پھر آل سعود کے حوالے کر دیں اور اس خطے کے تمام مال و زر سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس سے دنیا کو ایک نئی شکل تو مل گئی اور عرب ملک اپنی اپنی بادشاہت قائم کر کے بیٹھ گئے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والے ادوار میں ان کی بادشاہت کے ساتھ بھی کس طرح کا کھیل کھیلا جائے گا جس سے وہ بے خبر تھے۔ کیونکہ اگر کسی بھی ملک پر کوئی بھی حملہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ بڑھ چڑھ کر اس کا جواب دیتی تھی۔ یہ یورپی قوتیں اس بھی تھیں کہ اگر کسی بھی اسلامی ملک پر کوئی حملہ کرنا ہے تو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کو توڑنا ہوگا۔ ان کا تو ایجنڈا ہی یہی تھا، مگر اس میں ہمارے اپنوں نے بھی بہت ہی ان کا ساتھ دیا۔ دوستو، رجب طیب اردوغان کا ترکی میں ایک جو ڈرامہ ریلیز کروایا گیا ہے ارطغرل کے نام سے، ترکی کی عوام میں ماضی کی روح پھونکنا اس کا مقصد تھا تاکہ ترکی کی عوام کو پتہ چل سکے کہ وہ کس طرح دنیا میں شاہانہ شان حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک فحش ویب سائٹ کے سروے کے مطابق کہ جن دنوں سے کرونا کے ایام چل رہے ہیں ان دنوں سے لے کر اب تک 250% ان کے ویورشپ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ویب سائٹ پر فحش فلموں کو سرچ کیا، مگر پاکستانی عوام وزیر اعظم پاکستان کی شکر گزار ہے کہ جنہوں نے ان دنوں میں بھی پاکستان پر ایک اسلامی تاریخ کا ڈرامہ نشر کروا کر قوم کے لیے بے حیائی سے بچنے کی راہ نکالی۔ مگر اب پاکستان میں بھی بہت سے نام نہاد علماء اور فلم انڈسٹری کے لوگ اس ڈرامہ کی مخالفت میں بول پڑے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ علماء اس وقت کہاں تھے جب شان اور ریما کے مجرے نشر ہو رہے تھے۔ شفقت چیمہ سیما کے پیچھے لگا ہوا تھا، کیونکہ عرب ریاستوں میں تو اس ڈرامے پر پہلے ہی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جدید ترکی کا بانی کمال اتا ترک کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک الومناٹی تھا، جس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ 33ویں درجے کا فری میسنری تھا۔ ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا، اذان پر پابندی لگا دی گئی، حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں خطہ افغانستان کے حوالے سے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان کہ افغانستان میں اب انڈیا کا کوئی بھی اڈا سلامت نہیں بچے گا۔ انہوں نے افغانستان میں افغان عوام کا قتل عام کیا ہے۔ 3 گھنٹے قبل بھی پیدا ہونے والی بچی کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ انڈین گورنمنٹ را اور داعش کے ساتھ مل کر جو کھیل افغانستان میں کھیل رہی ہیں اس کو انجام تک پہنچا دیں گے۔ دی ادر سائیڈ آف اسرائیل ڈاکومنٹری میں جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ یہودی کو نہ تو سود دیتا ہے، نہ یہودی آپس میں کوئی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کے ساتھ زنا کرے یا کسی بھی قسم کو کوئی برائی کرے، سود کا لین دین کرے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کو خدا کی لاڈلی قوم سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص مرے ان کو کوئی پرواہ نہیں، صرف مرنے والا یہودی نہ ہو، چاہے جو مرضی ہو۔ اور یہی کھیل انہوں نے انڈیا میں بھی رچانے کی کوشش کی۔ ہندوستان میں برہم طبقہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہندوستان کو صرف شدھ ہندو دیش کر دیا جائے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہار گئے اور بیرونی قوتیں جیت گئیں۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سعادت امین تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، جس کے قبضہ سے ڈیپ ویب کی 7 لاکھ ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئی تھیں۔ 26 اپریل 2018 کو الیکٹرونک کرائم ایکٹ کے تحت انہیں 3 سال کی سزا، 12 لاکھ کا جرمانہ ہوا تھا، جو کل لاہور ہائی کورٹ سے بری ہو گئے ہیں۔ اس کا نیٹ ورک سویڈن، اٹلی، جینوا، امریکہ، برطانیہ اور دنیا بھر کی خفیہ طاقتوں اور ایجنسیوں سے تھا۔ کئی گواہ بھی پیش ہوئے۔ اس کو باہر سے پیسے بھی ملتے تھے، تقریباً فی ویڈیو کے حساب سے $300 اس کو دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے لیپ ٹاپ میں 200 ویڈیوز ہوں تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہیں، مگر کیا کہ اس کے پاس 7 لاکھ ویڈیوز اور تصاویر تھیں۔ پاکستان میں جب بھی ڈیپ ڈارک ویب کا نام لیا جاتا ہے تو سب کی زبان پر سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود ہی کا نام آتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس دھندے کو بے نقاب کیا تھا۔
डॉक्टर साहब पर पाबंदी लगा दी गई, 75 से जायद शो इन्हीं के खिलाफ करवा दिए गए। अच्छा, यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि आपको किसी भी इस तरह की वेबसाइट पर इसराइल के किसी बच्चे की नहीं वीडियो मिलेगी, चाहे दुनिया जहाँ के किसी और मुल्क के बच्चे की या लड़की की कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगी, मगर वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं होगी। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान में ध्यामर बादशाह डैम बनने के लिए जा रहा था, भारत ने पाकिस्तान को धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। बादशाह डैम के लिए 442 अरब का कॉन्ट्रैक्ट जो चाइना को दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ इंडिया से बयान आना शुरू हो गए हैं कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान को ये डैम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है और कश्मीर भी हमारा ही हिस्सा है। तो इंडिया इस डैम की तमीर रुकवाने के लिए हर हद तक जाएगा। इंडिया के पास दोस्तों दो ऑप्शन है। पहला कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा और कहेगा कि लोकल लोगों ने इंडिया को ये शिकायत दर्ज करवाई हैं कि हमारे माहौल को ख़तरा है, हमारा कुदरती माहौल ख़त्म होकर रह जाएगा, लिहाजा आप हमारी मदद करें और आगे आएँ, इस डैम की तमीर को रुकवाएं। दूसरी जानब इंडिया ये कहेगा कि ये हमारा हिस्सा है, हम ये डैम यहाँ नहीं बनने देंगे। और एक ऑप्शन ये भी है उनके पास कि वो हो सकता है कि वो इस खित्ते में कोई दहशत गर्दी करवा दे। असल में इंडिया को जो तकलीफ है वो ये है, इस डैम के बनने से 4500 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को मिलेगी। ये दोनों डैम 1500 अरब डॉलर की लागत से बनेंगे। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो जो फ़ायदा होना है वो तो होगा। 16,500 इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। 1.5-2 मिलियन एकड़ जरी जमीन बढ़ेगी। पाकिस्तान हिस्से का सिर्फ 10% पानी महफूज कर पाता है, बाकी सब का सब समंदर में चला जाता है। दुनिया में तकरीबन 40% पानी एवरेज मुल्क जो है वो महफूज करता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 27 दिन की स्टोरेज है, जबकि इंडिया के पास 160 दिन की, अमेरिका के पास 850 दिन की, मिस्र जैसे मुल्क के पास भी 700 दिन की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। इन डैमों के बनने के बाद पाकिस्तान के पास 110 दिन की स्टोरेज हो जाएगी।